میں یہ جو چینی والی بات ہے نا، میں آپ کو بڑی بیسک سی بات بتاؤں، بڑی بیسک سی. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی، آج کی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں. ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کا ہر بندے سے مراد یہ کہ ہر شخص اور ہر خاتون اور ہر بچہ 115 کلو چینی، 115 کلو گندم کھاتے ہیں. گندم 115 کلو گندم پر ایوریج ہر شخص 115 کلو. آپ سوچ لیں کتنی بوریاں ایک بندہ کھاتا ہے سال میں. اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنا گندم چاہیے؟ ہمیں چاہیے 26 ملین ٹن گندم، کیونکہ ہر شخص جب 115 سالانہ. اچھا پچھلے سال کیا ہوا؟ یہ جو اسکینڈل ہے یہ آپ ذرا سنیں کیا ہے. پچھلے سال ہم نے کہا کہ ہمیں 26 ملین ٹن چاہیے، تو ہم 27 ملین ٹن بنائیں گے، اتنے پیدا کریں گے. اچھا ہم نے 25 ملین ٹن پیدا کیا، تو ہمیں جو ہے وہ 10 ملین ٹن قریب تھا، کم تھا ہمارے پاس. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو گندم ہے اس کی قیمتیں کچھ اس طرح سے بڑھی کہ 850 ارب روپیہ ہر سال جو ہم خرچ کرتے تھے گندم پہ، پورا پاکستان 850 ارب روپے کی گندم خریدتا تھا. پچھلے سال اس نے 1800 ارب کی خریدی. 850 ارب کی جگہ 1800 ارب کی خریدی. مجھے بتائیں کہ یہ کہاں گیا پیسہ، کس کی جیب میں گیا؟ اچھا اب آپ چینی پہ آ جائیں. ہم ہر سال ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ 25 کلو چینی کھاتا ہے. ہر سال 25 کلو چینی ہر آدمی، یعنی ایوریج. میں نے ڈاکٹر صاحب شوگر فری چائے منگوائی ہے. بچہ آپ کی جگہ کوئی اور 2 پیالیاں 10 چمچے ڈال لیتا ہوگا چینی کے. بات یہ ہے کہ ٹوٹل جو چینی پاکستان میں پر کیپیٹا چینی کھائی جاتی ہے وہ 25 کلو کھائی جاتی ہے. یعنی سال میں ہمیں ضرورت ہے 5.6 ملین ٹن کی. یہ سالانہ میں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. پچھلے 8-10 سالوں سے پاکستان میں چینی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی تھی. یعنی ہمیں 5.6 ملین ٹن چاہیے تو ہم 6 ملین پیدا کر رہے تھے، 7 ملین پچھلے 5 سالوں میں، پچھلے 8 سالوں میں. اچھا لیکن کیا ہوا کہ پچھلے 2 سالوں میں 58 روپے سے 110 روپے یا 100 روپے کلو ہو گئی چینی. اچھا اب اس سے ہوا کیا؟ بظاہر تو آپ کو بڑا تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ جی 50 روپے تھی، 50 سے 60 ہو گئی، 60 سے 70، 100 ہو گئی، بڑھتے بالکل. اچھا 326 ارب روپے کی چینی ہم خرید رہے تھے سارے پاکستانی. 326 ارب، 326 بلین. لیکن پچھلے سال کیا ہوا کہ ہم نے 326 کی جگہ 618 بلین کی چینی خریدی. مطلب اب آپ مجھے بتائیں 300 بلین کا. دیکھیں ایک تو لگ رہا ہے نا چینی مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی. جب آپ ٹوٹل لگائیں تو یہ 300 بلین ہے. 300 بلین روپے کس کی جیب میں گئے؟ کسی کی جیب میں گئے نا. وہ لوگ ادھر یہ کب گئے؟ جب کووڈ پھیلا ہوا ہے ملک میں، جب ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے. یہ اس سال دیکھیں، اور یہ ابھی کیا ختم ہو جائے گا؟ ابھی کیا ختم ہو گیا یہ؟ میں تو آپ کو فگر دے رہا ہوں. اچھا اس کے بعد بجلی. اب بجلی دیکھیں کہ ہم جو پاکستان میں 1000 ارب روپے ہم خرچ کرتے ہیں بجلی خریدنے کے لیے. ہم خریدتے ہیں آئی پی پیز فلانا ڈھماکنا، بجلی خریدو، بجلی سستی، بجلی مہنگی، بجلی سستی. اور پچھلے سال وہ 1000 ارب سے 2000 ارب ہو گئی، مہنگی ہو گئی بجلی. اچھا اب یہ بات یہ کہ 1000 ارب یعنی 100%. اب مجھے بتائیں وہ 100% کس کی جیب میں گئی؟ اب وہ عطا ندیم بابر کی جیب میں گئی، عطا بابر کی جیب میں گئی، کسی آئی پی پی کی جیب، کہیں تو گئی نا. بجلی کی قیمت، چینی کی قیمت، گندم کی قیمت. ڈاکٹر صاحب جب یہ حکومت آئی تھی تو پاکستان کا قرضہ تھا، یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم جب ہوئی تو پاکستان کا قرضہ تھا 95.2 ارب ڈالرز. آج سے 3 ماہ پہلے تک، ابھی کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے، لیکن آج سے 3 ماہ پہلے تک پاکستان کا قرضہ تھا 115.7 ارب ڈالرز. تو تقریباً عمران خان صاحب کی حکومت نے 20.5 ارب ڈالرز قرض میں اضافہ کیا ہے. تو یہ جو لاجک بار بار یہ دیتے ہیں کہ میں نے نواز شریف سے زیادہ قرضہ واپس کیا، آصف زرداری سے زیادہ قرضہ واپس کیا، بھائی آپ نے زیادہ کیا ہوگا لیکن آپ نے زیادہ چڑھا بھی تو دیا ہے. دیکھیں ہمیشہ جو ڈیٹ کے نمبر ہوتے ہیں نا، یہ نیٹ نمبر ہوتا ہے، نیٹ کہ کتنا ہم نے واپس کیا اور کتنا ہم نے بورو کیا، اور جتنا بچ گیا زیادہ، یعنی کہ فرض کر لیں کہ ہم نے 10 بلین واپس کرنا تھا اور ہم نے 20 بلین لے لیا تو ہم نے 10 ایڈ کر دیا نا. تو یہ جتنے ایڈیشن آپ نے 20 بلین کے بتایا ہے یہ نیٹ ایڈیشن ہے، نیٹ ایڈیشن.
یعنی کہ جتنے بھی آپ نے قرضے واپس کیے ہیں اوور اینڈ ابو یا آپ نے ایڈ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر کو اتنا زیادہ مس گائیڈ کیا گیا ہے ان کی اکنامک ٹیم نے کہ میں آپ کو مجھے شرمندگی ہوتی ہے یہ بار بار بتاتے ہوئے کہ یہ سب جو باتیں تھیں جس طریقے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ جب میں آیا تھا تو 30,000 تھا اور میں اگر چھوڑ کے جاؤں گا 20,000 پہ تو بڑی سکسیسفل ہماری حکومت ہوگی. یہ ایسی چیز ہے کہ میں کیا لفظ استعمال کروں. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے سیاسی لوگ جب جلسہ کرتے ہیں خاص کر الیکشن کے زمانے میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے ہماری جماعت تو ہم سن 2000 کے لیول پہ قیمت کو لے کے چلے جائیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب جس کو کہا جاتا ہے پرسیپشن تھرو ڈسپشن، یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دس از دا بیوٹی آف کیپنگ یور نیشن illiterate. دس از دا بیوٹی آف کیپنگ یور نیشن illiterate. تاکہ لیڈر جو بولتے تالیاں بج جائیں گی اس میں، کیونکہ عوام کو نہیں بیچارے کو سمجھ میں آتا یہ سب کیا چیزیں، بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. بڑے پڑھے لکھے وزیروں کو نہیں سمجھ میں آتا تو یہ عام آدمی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ان بیچاروں کے لیے تو 2 وقت کی روٹی چاہیے، ان کے بچے بڑے ہو جائیں تو اسکول میں جانے کے لیے ان کی جگہ مل جائے، آگے پڑھ لے، کچھ نوکری کا جب کی باری آئے تو اس کو نوکری مل جائے، ان کی انکم میں اضافہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا، تو ان کی ایک زندگی ایک بہتر آپ نے کرنی ہے. یہی ان کو چاہیے. لیکن اگر اس قسم کے ان بیچاروں کے ٹیکنیکل چیزوں سے کوئی اس کی واقفیت نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمیں ان سب چیزوں سے وہ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اس قسم کے دعوے کرنے سے. بات یہ ہے کہ بائی ڈیفینیشن میں وزیر اعظم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بجٹ کا خسارہ 10 روپیہ بھی ہوگا، 10 روپیہ، تو یہ 10 روپیہ آپ نے ایڈ کرنا ہے قرضے میں، کیونکہ آپ بورو کر رہے ہیں گے اس کو. بس اتنا سمجھ لیں. اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں 30 سے 20 میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کے بعد پرپیچول سرپلس اور میسو سرپلس آپ کو مینٹین کرنا ہوگا اپنے بجٹ پہ. کر سکیں گے آپ؟ یہ کوئی کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرض اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم قرض اتار رہے ہیں، یعنی ہم قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. یہاں 95 ارب ڈالر سے 115 ارب، یہ کنفیوژن ہے، ہو کیا رہا ہے؟ کنفیوژن نہیں ہے، یہ سمجھنے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے وزیروں کو بھی نہ ان کے اسپوکس پرسن کو نہیں سمجھ میں آتا. اگر آپ نے جتنا قرضہ لیا ہے قرضہ اتارنے کے لیے تو پھر نیٹ تو زیرو ہوتا ہے نا، پھر آپ ایڈ تو نہیں کرتے. آپ ایڈ اسی وقت کر رہے ہیں جب آپ اوور اینڈ ابو آپ قرضہ لے رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کے میں بہت مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے جو 2 درجن کے قریب اسپوکس پرسن ہیں اس سوائے سیاسی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، گالی والی دینے کے اور کچھ نہیں ہے. ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو کیبنٹ میں ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا، وہ بیچارے آ کے بولتے رہتے ہیں. تھوڑا سا آپ پروب کریں گے بس وہ ادھر دائیں بائیں ہو کے سلپ کر کے نکل جائیں گے کہ یہ ماضی کے حکمرانوں نے یہ کیا ہے. یہ ماضی سے ہمیں نکلنا چاہیے، جتنے ماضی تھے وہ سب حال ہو گئے.